بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 اور سورہ تغابن ہے۔ آج چھوٹی سی صورت ہے، اس لیے اس کے تعارف کے ساتھ ساتھ اس کی چند آیتیں بھی ویڈیو کے مطابق شیئر کروں گی۔ تو بڑھتے ہیں اس کے تعارف کی طرف۔ نام اس صورت کی آیت نمبر 9 میں التغابن کا کلمہ ہے، یہیں اسی کا نام تجویز کیا گیا۔ اس میں 2 رکوع، 18 آیتیں اور 239 کلمے، 1070 حروف ہیں۔ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ اس کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا۔ ابن مردودیہ اور بہقی نے بھی حضرت ابن عباس سے بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ ابن الزبیر سے بھی یہی مروی ہے کہ اگرچہ بعض مفسرین نے اسے مکی کہتے ہیں، لیکن پہلا قول ہی ٹھیک ہے۔ مضامین کی طرف غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلیہ کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ان صفات کا جو تعلق کائنات کی تخلیق خصوصاً انسان کی تخلیق سے ہے، اسے ساتھ ساتھ واضح کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ بلندیوں اور پستیوں میں اسی کی حکمرانی ہے۔ ہر قسم کی تعریف کا وہی حقدار ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ بعض خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے اپنے خالق کو پہچانا اور اس کے وحدانیت پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کے انعامات پر اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور بعض ایسے بد نصیب بھی ہیں جو اس سعادت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمدانی کا یہ حال ہے کہ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ حمد الہی کے بعد گزشتہ زمانوں کے کفار کا حال بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اے لوگو، تم ان سے عبرت پکڑو اور ایسی راہ اختیار نہ کرو جس کا انجام تباہی ہو۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں اہل ایمان کو ایک اہم خطرے سے متنبہ کر دیا تاکہ وہ اس سے بچتے رہیں۔ بیوی اور اولاد کی محبت انسان کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ لوگ اپنی بیویوں کو خوش کرنے اور اپنی اولاد کو خوشحال دیکھنے کے جنون میں کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ ہر شخص یہ سمجھ لے کہ اس کی حسین و جمیل بیوی جس کی ایک ادا پر وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، یا اس کی پیاری اولاد جس کو خوش و خرم دیکھنے کا وہ ازحد متمنی ہے، اگر اس نے فرزند اور زن کے لیے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو اس کی عاقبت برباد ہو جائے گی۔ یہ بیوی، یہ بچے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کے دشمن تھے۔ تم اب چکنے رہو اور ان کی ناجائز خواہشات سے پوری کرنے سے اجتناب کرو تاکہ تمہیں قیامت کے روز پچھتانا نہ پڑے۔ آخر میں یہ ہدایت فرما دی کہ جہاں تک تمہارے امکان میں ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنا لو۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں فیاضی سے کام لو، اسی کا وہ تمہیں اتنا اجر دے گا کہ جس کا ابھی تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ تھا تعارف سورہ تغابن کا، خوبصورت اور مختصر سا۔ تو آیت نمبر 1 کے مطابق بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر چیز جو زمین میں ہے۔ اسی کی حکومت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق اور اسی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی، تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنایا، اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، نیز وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ آیت نمبر 4 تک کا ترجمہ میں نے کیا۔ تفسیر کے مطابق اس صورت میں جو معارف اور مطالب بیان کیے گئے ہیں، ان کا آغاز اس آیت سے زیادہ موزوں نہیں ہو سکتا۔ انسان کی تخلیق، اس میں متعدد اور متضاد نوعیت کی صلاحیتوں کا ودیت کیا جانا، اس کی صورت کا حسین و جمیل ہونا، آسمانوں اور زمین کا اور ان میں جو کچھ ہے اس کا حق کے ساتھ پیدا کیا جانا، یہ ساری چیزیں اس امر کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان کا خالق تمام صفات کمال سے متصف ہے
اور ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ بلندیوں اور پستیوں میں حقیقی فرمانروائی اسی کی ہے۔ ہر خوبی اور ہر کمال کی جہاں کہیں جھلک دکھائی دیتی ہے وہ اسی کا ہے یا اسی کا بخشا ہوا ہے، اسی لیے ہر قسم کی حمد کا مستحق بھی وہی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی شکل و صورت پر اتراتے ہیں، اپنے مال و دولت پر اتراتے ہیں، اپنی مال و اولاد پر اتراتے ہیں، لیکن بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، اپنی زبان سے، اس کے دیے ہوئے مال سے خرچ کر کے اور اس کی دی ہوئی صحت کے مطابق اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ زیر ہو کے ہر وقت کم از کم ہمیں یہ تو چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز تو ذوق و شوق سے ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی آیت کے مطابق جب ہر چیز ممکن ہے، اس کی تخلیق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف یکساں ہے تو اس کی قدرت کی نسبت بھی ہر چیز سے مساوی ہوگی۔ جبر و قدر کے نظریات نے عرصہ تک لوگوں کو پریشان رکھا۔ اس افراط و تفریط کے درمیان اہل سنت نے رائے اعتدال اختیار کی۔ نہ ہم انسان کو جمادات کی طرح مجبور محض سمجھتے ہیں اور نہ اسے مختار مطلق مانتے ہیں کہ جو چاہے وہ کرے اور جو اس کی مرضی ہو وہ ہوتا چلا جائے۔ اس کا اور اس کی جملہ صلاحیتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ان صلاحیتوں کو بروکار لانا، اچھے یا برے انداز سے ان کو استعمال کرنا، یہ انسان کا فعل اور قصب ہے۔ اس قصب کے باعث وہ جزا اور سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ تمہیں نسبتوں سے ہست کرنے والا، تم میں گوناگون صلاحیتیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر کسی نے اس نعمت وجود کو پہچانا، اس کا اعتراف کیا اور اپنے منعم کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی توحید کو تسلیم کیا۔ کسی نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور نفس اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہا اور اپنے رب کا ہی انکار کرتا رہا۔ انسان کو اس کی صلاحیتوں کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، لیکن انہیں صحیح یا غلط انداز سے استعمال کرنا انسان کا فعل ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ زجاج نے کہا ہی احسن الاقوال کی یہ رائے ہی تمام آراء سے بہتر ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔